میری گزارش تمام دیکھنے والوں سے اور خاص طور پر سابقہ اور موجودہ حکمرانوں سے کہ وہ آج کا پروگرام ضرور دیکھیں، کیونکہ آج تذکرہ پاک ہے۔ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارنے والے، یعنی اپنا وقت گزارنے والے، حکومتی خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لینے والے، نظام اسلامی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے، جن کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس خطے میں دین حق کا محافظ اور اسلام کے ترکش کا آخری تیر قرار دیا، جو زندگی میں تقریباً 49 سال تک کم و بیش پورے بر صغیر کے 15 کروڑ افراد پر حکومت کرتے رہے، اور پردہ فرما کر جن کی قبر آج بھی دلوں پر راج کر رہی ہے، جو مجدد، علماء، صوفیہ، عمراء و سلاطین کی صف میں ایک انتہائی ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، جو عہد مغلیہ کے چھٹے بادشاہ ہیں، انتہائی نڈر، منصف اور صالح حکمران، جنہیں دنیا سر جھکا کر انتہائی ادب سے ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے لیے ان کے ہم عصر سلطان العارفین سخی سلطان بہو علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف امیر الکونین میں سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا با اخلاص اور صاحب یقین غلام لکھا۔ آپ عالم و فاضل، عابد و زاہد اور مجدد وقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر، بردبار اور خوف خدا رکھنے والے بادشاہ اور شہنشاہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے عہد میں ناظرین مغلوں کی حکومت کی سرحدیں اس حد تک پھیلیں کہ کابل سے لے کر ڈھاکہ اور کشمیر سے پانڈی میری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی فوجیں دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں ناظرین شمار ہوتی تھیں۔ بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پہلے بادشاہ ہیں، یہ پہلے بادشاہ ہیں ناظرین جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، فنون لطیفہ، فنون خطاطی کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاگیری میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے علوم دینیہ، تفاسیر، حدیث اور فقہ پر بہترین عبور حاصل کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ انتہائی باعمل، متقی، پرہیزگار، مسلمان، مدبر اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے، یعنی جو آپ کا ایڈمنسٹریشن تھی وہ انتہائی کمال تھی۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں سرکاری خرچ پر آپ نے اس وقت مدارس اور یونیورسٹیز قائم کی۔ ان مدارس کے طلباء کے لیے وظائف اور اساتذہ کے لیے مشاعرے سرکاری خرچ سے جاری کیے، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ اساتذہ کا بھی خیال رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھتے تھے، نیز دیگر مدارس کے علماء کرام کے لیے بھی آپ بہت فنڈز جاری کرتے تھے۔ مغلیہ درباروں کا حوالہ اس وقت ناظرین آپ جانتے ہیں چونکہ دین اکبری کی ایک یلغار تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے اپنے رنگ کو بڑا جمایا ہوا تھا، تو رقص و سرور کی بجائے، یعنی مغلیہ درباروں کا حوالہ جو کہ رقص و سرور تھا، اس کی بجائے ذکر الہی کی محافل کو سجایا کہ جن درباروں میں گانے باجوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں وہاں تلاوت و حمد و نعت گونجنے لگیں۔ آج مدارس دینیہ میں ناظرین رائج تعلیم جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز بھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کرایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ یہ کیسی اچھمبے کی بات ہے ناظرین کہ دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ ہندوستان پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف اور صرف 2% تھا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور آپ نے ختم کیا۔ کھانوں کی جنسوں پر، یہ جو اجناس وغیرہ ہوتی ہے نا کہ آج اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگتے ہیں، تو کھانوں کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے۔ عام شہری کو بادشاہ کے احتساب کا حق دیا کہ وہ کھڑے ہو کر بادشاہ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا، کس لیے کیا، صحیح کیا یا غلط کیا۔ جب بادشاہت کی مسند پر آپ فائز ہوئے تو ہند میں اخلاقی اور معاشرتی حالت انتہائی خراب تھی۔ توہم پرستی، الحاد یعنی بے دینی، جوا، ناجائز ٹیکس، بھنگ کی کاشت، شراب نوشی اور بدکاری عام تھی۔ آپ نے تمام برائیوں کا خاتمہ کیا۔ حرام و ناجائز کاموں سے روکنے کے لیے باقاعدہ محتسب شرعی کا عہدہ قائم کیا، جس کے تحت لوگوں کو دین کے فرائض ادا کرنے کی تلقین کی جاتی اور معاشرتی برائیوں یعنی شراب اور جوئے وغیرہ سے مکمل طور پہ ان کو روکا جاتا۔ جوئے خانے اور شراب خانے آپ نے بند کرائے، ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی، فحاشی کا انسداد کیا، درشن جھروکا کی رسم کو ختم کیا اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ آپ نے رائج کیا۔ سجدہ جو کیا جاتا
آتا تھا اس کو ختم کیا، یعنی ہاتھ اٹھانا موقوف کیا، ناچ گانوں پر پابندی لگائی، آلات موسیقی کو زمین میں دفن کیا، فتاوی عالمگیری آپ رحمت اللہ علیہ کے دور کی تدوین ہے جو بہت بڑا کام ہے، یعنی ایسی تدوین ہے جو انتہائی ممتاز کام ہے۔ اس کی تدوین کا بنیادی مقصد عالم اسلام میں اسلامی احکامات کی ترویج و اشاعت تھا۔ اور آخر میں ناظرین میں یہ عرض کروں کہ شمسی کیلنڈر کی بجائے آپ نے قمری کیلنڈر یعنی سن ہجری کو مروج کیا۔ کارنامے تو اتنے ہیں کہ میں گنوانا شروع کروں تو یقین مانیے آج کے دور کے حکمران انگشت بدندہ رہ جائیں، لیکن دراصل وہ طرز حکمرانی اصل طرز حکمرانی تھی۔